بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تبرستان کا ایک خانسامہ ہر سال اپنی ریاست میں 1000 کنواری لڑکیوں اور لڑکوں کا نکاح کراتا اور اپنی ریاست کو اس بدکاری سے پاک رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ لیکن ایک دن خادم نے خانسامہ کو آ کر خبر دی، حضور غضب ہو گیا، مجھے ایک داعیہ نے خبر دی ہے کہ آپ کی ریاست میں پچھلے 3-4 سال سے ہر سال ہزاروں کنواری لڑکیاں حاملہ ہو رہی ہیں جن کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی اور وہ ابھی کنواری ہیں۔ حضور، ہماری ریاست میں بدفعلی عروج پا گئی ہے، خدا را کوئی نہ کوئی اقدام کریں ورنہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خادم کی یہ بات سن کر خانسامہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور غش کھا کر دربار کے صحن میں گر گیا۔ خادم نے جلدی سے طبیب کو بلوایا۔ خانسامہ کے ہوش میں آنے پر خادم نے پوچھا، حضور آپ کو کیا ہوا؟ خانسامہ نے کہا، میں اس بدکاری کو روکنے کے لیے تو ہر سال 1000 کنوارے جوڑے کا نکاح کراتا ہوں، پتہ نہیں پھر یہ برائی کیوں ختم نہیں ہو رہی، لیکن اب میں اس کے پیچھے چھپے تمام لوگوں کو ختم کر دوں گا اور اس گناہ کو اپنی ریاست میں دور دور تک نہیں رہنے دوں گا۔ حاکم نے اپنے سب سے زیادہ قریبی خادم کو کہا کہ مجھے اس بدعت کے پیچھے چھپے سب لوگوں کی مکمل اطلاع چاہیے، یہ گناہ کہاں سرزد ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں۔ خادم کافی دن اسی کوشش میں رہا لیکن اسے کوئی سراغ نہ مل سکا، تو حاکم نے خادم سے مشاورت کے بعد اپنی ریاست میں جاسوس پھیلا دیے۔ جاسوسوں نے بڑی چالاکی سے اس جگہ کا پتہ لگا لیا کہ آخر یہ بدعت کہاں پھیل رہی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ شہر کے آخری کونے میں ایک مکان ہے جس کے باہر ہنر مند بنوں کا بورڈ لگا ہوا ہے، جس میں انہوں نے دیکھا اس گھر کے اندر کافی ساری نوجوان لڑکیاں داخل تو ہوتی ہیں اور ساری رات وہیں رہتی ہیں۔ انہوں نے جب جاننا چاہا کہ آخر کون سا ہنر سکھایا جا رہا ہے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا تو ایک بڑے کمرے میں زناہ کاری ہو رہی تھی، کنواری لڑکیوں کی عزت کو پامال کیا جا رہا تھا۔ وہاں آوارہ اور اوباش لوگوں کا ایک گروہ تھا جن کا دلال تکیہ لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جاسوسوں نے حاکم کو اس بات کی فوری اطلاع دی اور سپاہیوں کو بھیجنے کا کہا۔ سپاہیوں کو بلا کر فوراً دلال کو گرفتار کر لیا گیا، اسے حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ حاکم اس بے حیا دلال اور اس کے بغیرت گروہ کو دیکھ کر غصے سے لال ہو گیا۔ حاکم نے دلال سے کہا کہ تجھے تیرے اس اوباش گروہ کے ساتھ ایسی سزا دوں گا کہ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ رقم ہو جائے گی۔ اس طرح کی بدکاری کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تم جان جاؤ گے۔ حاکم کی بات سننے کے بعد دلال نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہنے لگا، ہمیں مارنے سے اس ریاست سے کبھی بھی زناہ کاری کا خاتمہ نہیں ہوگا، کیوں نہ کہ آپ کی ریاست میں بے حیائی عام ہو گئی ہے۔ نوجوان لڑکیاں اپنے جسم کی خود نمائش کراتی ہیں اور پیاسا خود ہی کنویں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ حاکم نے کہا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ دلال نے کہا کہ لڑکیاں خود ہی ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں اور ان کی حرکتوں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی عورت کیا چاہتی ہے۔ ہم نے کبھی بھی کسی کنواری لڑکی کو تنگ نہیں کیا، بلکہ وہ خود میرے پاس آتی ہے اور شہر کے ہر وہ عورت جس کے پاؤں میں پائل ہے ہمارے پاس آ چکی ہے۔ حاکم نے کہا، میں ان بدبخت اور بے حیا عورتوں کو بعد میں دیکھ لوں گا، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس کے بعد حاکم نے دلال اور اس کے گروہ کو 50 آدمیوں کے ساتھ ان کی گردنیں تن سے جدا کر دیں اور ان کو 15 دن تک شہر کے چوک میں لٹکائے دیا۔ شہر کے ہر لڑکے اور لڑکی کو وہاں پر اکٹھا کیا تاکہ وہ اس بدفعلی کے انجام سے واقف ہو سکے۔ پھر حاکم نے خادم سے کہا، باری باری سب عورتوں کی پنڈلیوں کو چیک کرو، اگر کسی کی پنڈلی میں پائل یا پائل کا نشان بھی پایا جائے تو مجھے اطلاع دو۔ خادم نے جن جن عورتوں کی پنڈلیوں میں پائل دیکھی اس کی اطلاع حاکم کو دی۔ حاکم ان تمام عورتوں کے پاؤں کاٹ دیے اور وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئیں۔ اس کے بعد تمام نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر خوف پیدا ہو گیا، کسی کے ذہن میں اس بدفعلی کے بارے میں خیال تک نہ آتا۔ لڑکی اور لڑکیاں اپنے سر جھکا کے چلتیں
اور ریاست بدفعلی سے پاک ہو گئی۔ اگر کوئی دوبارہ اس گناہ کے بارے میں سوچتا تو اس سے پہلے ان لوگوں کا انجام اس کے ذہن میں آ جاتا۔ ناظرین، اس چھوٹی سی کہانی میں ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کچھ گناہ اور ظلم کو روکنے کے لیے بہت سی قربانیاں دینی اور لینی پڑتی ہیں۔ صرف جسمانی سزا یا ایسے عوامل ایسی چیزوں کو اور زیادہ فروغ دیتے ہیں